محبت علی اس سطح کی ہے کہ جب آئے تو مسجد بھری ہوئی تھی، چھلک رہی ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کرتے، جوانی کا عالم ہے، بوڑھے بچے سب بیٹھے سن رہے ہیں، تقریر کرتے میں ایک بار کہنے لگے کہ اللہ کے رسول پر جبرائیل امین 12,000 مرتبہ پوری زندگی میں آئے ہیں۔ ملا واعظ کاشفی، جس کا نام تاریخ شیعت میں بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، تقریر کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول پر جبرائیل ساری زندگی میں 12,000 مرتبہ آئے۔ پیچھے دور کہیں ایک بوڑھا بیٹھا ہوا ہے جس کی کمر جھک چکی ہے اور اس کا سن 100 سے اوپر کا ہے، لاٹھی ٹیک کے وہ بوڑھا کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے واعظ کاشفی ذرا ٹھہرو، پہلے میرے سوال کا جواب دے دو۔ اب اتنی بھری محفل میں ایک جوان تقریر کر رہا ہے، بوڑھا اٹھ گیا اور وہ پوچھ رہا ہے کہ میرے سوال کا جواب دو۔ تو ایک بار واعظ کاشفی نے کہا فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا ٹھیک ہے، تم نے کہا 12,000 مرتبہ رسول پر آئے، یہ بتاؤ علی کے پاس کتنی بار آئے؟ یہ میں آپ کو محبت علی کی سطح بتا رہا ہوں، ایک واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ محبت علی کی سطح کیا ہے۔ کہ علی کے پاس کتنی بار آئے؟ اب ملا واعظ کاشفی پریشانی میں پڑ گئے۔ پریشانی اس لیے ہوئی کہ اگر کہتے نہیں آئے تو ساری مسجد مل کے مارے گی، محبت علی میں ڈوبے ہوئے، اور اگر کہتے ہیں آئے تو ثابت کیسے کرے کہ آئے؟ اس لیے کہ وہی تو رسول پر آئی۔ شیعوں پہ ویسا ہی الزام ہے کہ شیعہ کہتے ہیں آنا علی پہ تھی، غلطی سے آ گئی۔ اچھا یہ آپ کو نہیں پتا؟ جی یہ الزام بہت پرانا ہے، اور اس کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی باقاعدہ گفتگو ہوئی ہے، اجی وہ علی پہ آنا تھی، غلطی سے آ گئی رسول پر، تو اب غلطی جبریل سے ہوئی، ہم کیا کریں؟ ملک غلطی کر گیا تو اب ہم کیا کریں؟ خیر اگر کہہ دیں کہ نہیں آئے تو مصیبت، آئے تو مصیبت، بتائیں کیسے؟ لیکن بات مشکل کشا کی تھی تو یوں مشکل کشائی ہوئی، کہنے لگے بزرگوار آپ تشریف رکھیے، اللہ کے رسول پہ 12,000 مرتبہ آئے، کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی کہ پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور جو آئے اسے دروازے سے 2 بار گزرنا پڑتا ہے، تو علی پہ 24,000 دفعہ۔ دیکھیں یہ ہے محبت علی کی سطح۔ جہاں اس انداز میں گفتگو ہو رہی ہو وہاں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ دلوں میں پائی جانے والی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ ولایت علی کس طرح، ولایت علی کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہوگا، موجیں ساحل سے ٹکرا رہی ہوں گی۔ یہ محبت علی تھی تو یہ ثبوت ہے نا ولایت کا، انسان اپنے اظہار سے ثبوت دیتا ہے ولایت کا۔ اسی محبت علی کی وجہ سے ہمیشہ یہاں کے کچھ شہر ایسے تھے کہ جن کے لیے اطمینان تھا کہ پوری دنیا میں اگر ظلم ہو رہا ہوگا اور کہیں پناہ نہیں ملے گی تو وہاں پناہ مل جائے گی۔ اب تاریخ کا ایک ایسا سوال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کا جواب تاریخ آج تک ڈھونڈ رہی ہے کہ علی کے بعد علی کے 2 صحابی ایسے ہیں کہ جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں چلے گئے۔ عرب کی ساری سرزمین ان سے خالی ہے، ایک کمیل اور ایک قمبر۔ اور عجیب بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب کربلا ہوئی ہے تو قمبر زندہ ہے لیکن کربلا میں نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں نہیں ہے۔ اگر قمبر عرب و عراق میں ہوتے تو کربلا میں ہوتے۔ قمبر کی شہادت کربلا کے بعد ہوئی ہے۔ علی نے اپنی شہادت کے وقت وصیت کی تھی کہ دیکھو تم میری شہادت کے بعد دونوں قم چلے جانا، تو قمبر اور کمیل قم آ گئے تھے، اور صرف یہ قم نہیں آئے تھے بلکہ اور بھی بہت سارے علی کے اصحاب قم آ گئے تھے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک حدیث معصوم نے ارشاد فرمائی اِنَّا لِلَّهِ حَرَمًا فَهُوَ مَکَّہ
وَلِلرَّسُولِ حَرَمًا فَهُوَ مَدِينَةٌ وَلِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَرَمًا فَهُوَ كُوفَةٌ وَلَنَا وَلِشِيَّتِنَا حَرَمًا فَهُوَ قُمْ. ایک حرم اللہ کا ہے وہ مکہ ہے، ایک حرم رسول کا ہے وہ مدینہ ہے، ایک حرم امیر المومنین کا ہے وہ کوفہ ہے، ایک حرم ہمارا اور ہمارے شیعوں کا ہے وہ قم ہے. اور قم کے لیے یہ حدیث ہے معصوم کی کہ یہ واحد شہر ہے دنیا کا کہ ملائکہ نے اسے اپنے پروں کے سائے میں لیا ہوا ہے. دیکھیے معصومین کے فرامین اپنی جگہ پر ہیں، اور جو کچھ معصومین سے پہنچ رہا ہے، یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کبھی پوری دنیا میں ایسا فساد برپا ہو جائے کہ تمہاری جان جا رہی ہو اور تمہیں کہیں امن نہ مل رہا ہو تو آنکھیں بند کر کے قم چلے جانا. اس لیے کہ جب آئے گا حجت خدا تو سب سے پہلے لبیک کہنے والے قم سے پہنچیں گے. اب ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو قم کے سلسلے میں ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محبت علی اپنے کمال پر تھی. نہ ہوتی تو علی کے صحابی آتے کیوں؟ تو محبت علی کمال پہ تھی. کتنی عجیب بات ہے کہ جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں امامتوں کے اتنے جلوے ہیں. بڑی نازک بات عرض کر رہا ہوں. جہاں محبت علی نہیں ہے وہاں امامتوں کے اتنے جلوے ہیں، اور جہاں محبت علی کمال پر ہے وہاں کوئی امام نہیں آیا. آپ کے امام کی ایک زیارت ہے جو نوے امام نے تعلیم کی، جسے زیارت جوادیہ کہتے ہیں، وہ عام نہیں ہے اور بہت سے لوگ اس تک پہنچ نہیں پاتے، اس لیے کہ وہ ہر کتاب میں پائی نہیں جاتی. لیکن اسے نقل کیا ہے بعض بڑے علماء نے. اس میں امام کا ایک لقب ہے، آج ایرانی امام کو اسی نام سے پکارتے ہیں. السلام علیک ایھا الامام الرؤوف، اے امام مہربان. اسی لیے ایرانی ٹیلی ویژن پر جب امام پہ پروگرام آتے ہیں تو لکھا ہوا تھا اے امام مہربان، اور وہ جگہ جگہ لکھتے ہیں اور پکارتے ہیں اے امام مہربان. مہربان رحیم کو بھی کہتے ہیں، رؤوف کو بھی کہتے ہیں، لیکن رؤوف میں اور رحیم میں ایک فرق ہے. رحیم سب پہ مہربان ہوتا ہے، رؤوف صرف دوستوں پہ مہربان ہوتا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ بھی رؤوف ہے، رسول بھی رؤوف ہے، امام بھی رؤوف ہے، لیکن وہ کرم جو ہر ایک کے ساتھ کیا جائے وہ رحمت کہلائے گی. جو کرم صرف دوستوں کے ساتھ کیا جائے وہ رافت کہلائے گی. رافت یہ تھی، امام کا رؤوف ہونا یہ تھا کہ جہاں دوستی اور محبت نہیں تھی وہاں اتنے جلوے تھے. تو امام نے محبت کے کمال کا یہ صلہ دیا کہ اب صرف جلوہ نہیں دکھائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے تمہارے درمیان آ جائیں گے. اور امام نے فیصلہ کیا، یہ صحیح کہ زمین پہلے سے منتخب کی ہوئی تھی، اور یہ جو ہمیشہ کے لیے آنا ٹھہرا ہے اس کا ایک مقصد ہے. دیکھیے اس میں ایک بہت باریک پہلو ہے. معلوم ہے پروردگار اپنے علم سے جانتا ہے، معصوم علم لدنی سے جانتا ہے کہ اب میرا اشرا یاد رکھیے گا، میں پچھلی جتنی تقریریں کر چکا کہ کربلا کی زیارت اتنی اہم ہے، اتنی اہم ہے، لیکن اس کے باوجود 1400 سال میں کربلا کی زیارت پہ ہمیشہ وقت آیا، ہمیشہ راہیں مسدود ہوئی، ہمیشہ راہیں روکی گئیں، کبھی بارڈر بند ہوئے، کبھی حکومتوں کی طرف سے پریشانی ہوئی. تو لوگ ثواب سے محروم کیوں رہ جائیں؟ ظلم کرے دنیا، چاہنے والے ثواب سے محروم کیوں رہے؟ امام نے فیصلہ کیا کہ اتنا ہی ثواب دوں گا مشہد میں دفن ہو کے. اور یہ حدیث ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ مشہد میں دفن ہو کر امام کی زیارت میں اتنا ہی ثواب ہے. فرمایا کہ جو امام رضا کی زیارت کے لیے پہنچے، صلوات اللہ وسلامہ، جو امام کی زیارت کے لیے پہنچے تو کربلا کا ثواب پائے، زیارت حسین کا ثواب پائے. معلوم ہے نا امام کو. اور بھی بہت سے پہلو ہیں، لیکن اس وقت ایک حدیث سن لیجئے. حضرت امام محمد تقی جواد علیہ السلام، آپ کے نوے امام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا، ایسی روایتیں بہت کم سنائی جاتی ہیں لیکن بہت تواتر کے ساتھ اس روایت کیا گیا ہے. اور اس نے آ کر سوال کیا. دیکھیے اس سے پہلے کہ میں وہ سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں، 2 جملے عرض کر دوں. میں زیارت وارثہ پہ گفتگو کر رہا تھا، اور زیارت وارثہ میں حسین کو وارث آدم
وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ، وارث رسول کہا گیا۔ سید الشہداء کے بعد یہ جملے اگر کسی کے لیے زیارت میں وارد ہوئے ہیں تو وہ امام رضا ہیں۔ اب مفاتی میں جا کے وہ زیارت پڑھ لیجئے گا، اور شہادت کے دن ہر مومن کو پڑھنی چاہیے، وہ جہاں بھی ہو معصوم کی شہادت کے دن معصوم کی زیارت ہمیشہ پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے آپ کو ان کے تقرب میں پہنچا سکے۔ یہ ایک پیغام تھا، کہا کہ اس زیارت میں وہی جملے جو سید الشہداء کے لیے، آپ وارث آدم ہیں، آپ وارث نوح ہیں، آپ وارث ابراہیم ہیں، یہ حسین اور امام رضا دونوں کے لیے ایک جیسے جملے کیوں آئے؟ معصوم کی زبان پہ جب کلام آتا ہے تو بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، بے معنی نہیں ہوتا۔ یہ جملے اس لیے آئے ہیں کہ کچھ چیزیں مشترک ہیں حسین میں اور امام رضا میں، اور ان میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح رسول کے بعد دین کی حقانیت ذات حسین سے پہچانی گئی، اس طرح کربلا کے بعد خالص تشیع امام رضا سے پہچانا گیا۔ اب اس بات کو ابھی کوئی نہیں سمجھے گا، جس طرح رسول کے بعد دین کی حقانیت حسین سے پہچانی گئی قیامت تک کے لیے، اسی طرح کربلا کے بعد خالص تشیع امام رضا سے پہچانا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد کچھ فرقے شیعوں میں بنے تھے جنہوں نے 7ویں امام 6ٹھے امام پر آ کر وقف کیا ہے، وہ امام حسین کو تو مانتے ہیں لیکن امام رضا کو نہیں مانتے۔ جو امام رضا تک آ جاتا ہے وہ 12ویں تک جاتا ہے۔ یہ ذرا ٹیکنیکل گفتگو ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی کام کی گفتگو ہے۔ یہ دیکھیے، جو امام رضا تک آتا ہے وہ 12ویں، امام رضا کی منزل پر آ کر پھر کوئی فرقہ نہیں بنا، کوئی فرقہ امام کے ایسا نہیں ہے کہ جو 8ویں امام کو مانتا ہو، 9ویں کو مانتا ہو، باقی کو نہ مانتا ہو۔ جتنے فرقے ہیں امام رضا سے پہلے کے ہیں۔ اس لیے امام حسین جس طرح حقانیت کی پہچان بنے، اسی طرح خالص تشیع کی پہچان امام رضا ہیں۔ اور اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جب راوی نے آ کر پوچھا آپ کے 9ویں امام سے کہ مولا زیارت سید الشہداء کی بڑی فضیلت ہے، اب یہ تمہید اسی لیے کی تھی کہ مجھے معصوم کا جملہ سنانا، زیارت سید الشہداء کی بڑی فضیلت ہے، یہ بتائیے کہ آپ کے باپ کی جو زیارت خراسان میں کرے اس کے لیے کیا ثواب ہے؟ تو امام نے ثواب بیان کرنا شروع کیا۔ آخر میں جب امام ثواب بیان کر چکے تو راوی نے پوچھا کیا سید الشہداء کی زیارت سے افضل ہے؟ اب یہ خطرناک سوال تھا لیکن سوال معصوم سے ہوا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوم جواب نہ دے؟ معصوم کہتے ہیں کہ امام اٹھے، حجرے میں گئے اور بہت دیر کے بعد باہر آئے۔ راوی کہتا ہے جب باہر آئے، یہ جس نے سوال کیا یہ خواص میں سے، عوام میں سے نہیں ہے، یہ بہت خاص شیعوں میں سے۔ کہتے ہیں کہ جب امام باہر آئے تو آنسو اتنے بہے تھے کہ رخساروں سے ہو کر سینے تک آ چکے تھے، دامن تر ہو چکا تھا، اور ایک بار کہا تم نے پوچھ لیا تو سنو، ہاں میرے باپ علی رضا کی زیارت سید الشہداء کی زیارت سے افضل ہے۔ تو راوی نے کہا وہ کیسے؟ کہا سنو، سید الشہداء کے بعد کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو مانا لیکن حق کی راہ سے پھر گئے، اس لیے کہ امامت کو آدھا چھوڑ دیا۔ میرے باپ کی زیارت وہ کرتا ہے جو خالص شیعہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اب یہاں پر آ کے فضائل دیکھیے امام بیان کر رہے ہیں، اس لیے ہم کچھ ایک جملہ بھی نہیں کہہ سکتے اپنی مرضی سے۔ جہاں معصوم کا جملہ آ جائے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور خراسان میں آنے کے بعد مسئلہ وراثت کا، وہ ساری وراثتیں جو حسین نے پائیں، وہ ساری وراثتیں علی رضا نے پائیں، اسی لیے زیارت میں سوال کیا گیا۔ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دربار میں بڑے بڑے علماء ہیں، مامون بھی ہے۔ ایسے میں ابن سکیت کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی سوال کرتا ہے، کبھی کوئی سوال کرتا ہے۔ ایسے میں ابن سکیت اٹھا، ابن سکیت چاہنے والوں میں سے ہیں۔ ابن سکیت اٹھے اور اٹھ کر کہتے ہیں فرزند رسول اجازت ہے تو ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو ابن سکیت۔ کہ یہ بتائیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے
ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ. کہا کہ ہاں. کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں جن کو کتاب کا وارث قرار دیا گیا وہ کون ہے؟ آیت اللہ سید حسن ابتہی نے اپنی کتاب جو جناب سیدہ کے فضائل پر لکھی ہے اس میں 30 روایتیں معصومین سے اسی تفسیر کی بیان کی ہیں جو میں امام کی زبانی سنانے جا رہا ہوں. ایک بار پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس آیت میں وارث کتاب کون لوگ ہیں، اس لیے کہ پہلے میں ترجمہ عرض کر دوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسہ، پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا جنہیں مصطفیٰ کیا تھا، جنہیں چن لیا تھا. اب جنہیں چنا ہے اور کتاب کا وارث بنایا ہے ان میں 3 طرح کے لوگ ہیں. فمنہم ظالم لنفسہ، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا یعنی گنہگار ہیں. ومنہم مقتصدون، ایک وہ ہیں جو میانہ رو یعنی متقی ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور تیسرے وہ ہیں جو خیر پہ سبقت کرنے والے ہیں اللہ کے اذن سے. فرزند رسول اس آیت سے کون مراد ہے؟ ایک بار مامون متوجہ ہوا. مامون نے کہا ہاں فرزند رسول، یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ اس آیت سے کون مراد ہے. تو امام نے پلٹ کر مامون سے کہا تیرا کیا خیال ہے؟ تیرا کیا خیال ہے اس آیت سے کون مراد ہے؟ تو مامون نے کہا تمام علماء تو یہی کہتے ہیں کہ اس سے امت مراد ہے. تو امام نے کہا آیت کا آخری حصہ یہ کہتا ہے یہ سب کے سب جنتی ہیں. توجہ کیجئے گا، آیت کا آخری حصہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک تو سب مصطفیٰ ہیں، دوسرے سب وارث کتاب ہیں، تیسرے سب جنتی ہیں. یہ 3 صفتیں اس آیت میں ہیں. تو مامون نے کہا جی مولا یہ تو ہے، فرزند رسول ہیں تو وہ جنتی، وارث کتاب بھی ہیں. کہا اچھا اگر اس سے مراد ساری امت ہے اور تیرے خیال میں اور علماء کے خیال میں وہ سب جنتی ہیں، تو قرآن کی ان آیتوں کا کیا ہوگا جس میں قرآن کہتا ہے کہ ہم اس امت کی اکثریت کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیں گے؟ ان آیتوں کا کیا ہوگا؟ کہا کہ بات تو سوچنے کی ہے. اگر اکثریت اوندے منہ جہنم میں جائے گی تو پھر امت تو مراد ہو نہیں سکتی. کہ پھر آپ بیان کیجئے. سارے علماء پہ سناٹا ہے، کوئی نہیں بتاتا کہ اب اس کے بعد جواب کیا ہوگا. اس لیے کہ امام نے ان کی دلیل رد کر دی کہ اس آیت سے امت مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ امت میں سے جہنم میں جانے والے قرآن کے بیان کے مطابق ہیں، چاہے 5 6 7 8 10 11 12 ہی ہو، ارے کوئی ایک ہی ہو. لیکن جب طے ہو گیا کہ امت میں کوئی ایک آدمی بھی جہنم میں جائے گا تو آیت کا مصداق نہیں ہو سکتی امت، اس لیے کہ آیت سے مراد سب جنتی ہیں. تو امام نے کہا پھر بتاؤ کہ اب تمہارے حساب سے تو دلیل بیکار ہو گئی. اس نے کہا جی فرزند رسول اس لیے کہ اب امت تو نہیں جا سکتی جنت میں. کہا سنو اس آیت کا مصداق صرف ہم ہیں. کہا فرزند رسول ہم سے مراد کون ہے؟ کیا آپ اے آل رسول کا؟ ہاں، قیامت تک جتنی اولاد رسول آئے سب اس آیت سے مراد ہے. اس لیے کہ اولاد رسول میں 3 طرح کے طبقے ہیں. جو سابقم بالخیرات ہیں وہ ہم معصومین ہیں، جو مقتصدن ہیں وہ امت ہمارے سادات میں متقی و پرہیزگار ہیں، جو نفسوں پہ ظلم کرنے والے ہیں وہ گناہگار ہیں، لیکن اللہ ان کے گناہ بخش دے گا، متقیوں کو صلہ دے گا، اور ہم تو ہیں ہی مالک جنت. یہ آیات امام فرماتے ہیں یہ آیت اولاد رسول کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم وارث ہیں. اسی موقع پر ایک مرتبہ ابن سکیت پھر کھڑے ہو گئے. دیکھیں وراثت کی گفتگو ہے. ابن سکیت پھر کھڑے ہوئے، وقت کامل ہونے جا رہا ہے. ایک بار کھڑے ہو کے پوچھتے فرزند رسول یہ بتائیے کہ اللہ نے موسیٰ کو کلام عطا کیا اور ید بیضا دیا، عیسیٰ کو طب عطا کیا، اور ہمارے نبی کو قرآن دے کر بھیجا اور معجزے دیے، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ تینوں انبیاء کو الگ الگ چیزیں دیں؟ مولا نے فرمایا، آپ کے 8ویں امام نے کہا ابن سکیت بات یہ ہے کہ موسیٰ جس دور میں آئے وہ منکروں کا زمانہ تھا، وہ منکروں کا زمانہ تھا، اور منکروں کے سامنے ہمیشہ معجزہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ منکر مان لے کہ یہ آنے والا خدا کی طرف سے ہے. تو ید بیضا ایک ایسا معجزہ تھا جسے منکر جھٹلا نہیں سکتے تھے.
موسیٰ جس قوم پہ مبعوث ہوئے تھے وہ انکار کرنے والی قوم تھی، اس لیے ید بیضا دیا گیا کہ ید بیضا کو دیکھ کر انکار نہ کر سکے موسیٰ کا۔ عیسیٰ کو جس قوم پہ بھیجا گیا اس میں بیمار بہت تھے، اس میں مریض بہت تھے، تو چونکہ ہر وقت ان کو شفا کی ضرورت ہوتی تھی اس لیے عیسیٰ کو طب دیا گیا اور وہ چھو کے مسیحائی کرتے تھے اور لوگوں کو شفا بخش دیتے تھے۔ ہمارا رسول جن لوگوں میں آیا انہیں اپنی فصاحت پہ ناز تھا، اس لیے قرآن دیا گیا۔ اب یہاں امام نے دو نبیوں کا تعارف کرایا کہ ایک منکروں میں آیا تو ان کے لیے معجزہ ضروری تھا، تو طے ہو گئی ایک بات کہ معجزہ تب دکھایا جاتا ہے جہاں انکار کرنے والے موجود ہوں، معجزہ ہمیشہ انکار کرنے والوں میں دکھایا جاتا ہے۔ تو اب ایک جملہ کہہ دوں اور امام کی فضیلت پہ واپس آ جاؤں کہ اب یاد رکھیے گا، علی نے جتنے معجزے رسول کی زندگی میں دکھائے ہیں وہ کافروں کے لیے نہیں دکھائے گئے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے دکھائے گئے ہیں، اور بعد میں بھی ائمہ نے جتنے معجزے دکھائے وہ کافروں کے لیے نہیں دکھائے، وہ انکار کرنے والوں کے لیے دکھائے ہیں۔ اور امام کا یہ کہنا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ید بیضا موسیٰ کے ہاتھ کو بنا دیا گیا اور اس سے انہوں نے قبول کر لیا، تو اب اگر خود امام وقت کوئی معجزہ دکھا دے، امام رضا کوئی معجزہ دکھا دے، اے موسیٰ تمہارے پاس معجزہ تھا اور ایسا معجزہ تھا، ایک ید بیضا تھوڑی تھا۔ دیکھیں اتنے معجزے موسیٰ کو عطا کیے گئے ہیں کہ بار بار معجزہ دکھا رہے ہیں لیکن قوم انکار پہ انکار کرتی جا رہی ہے۔ سب سے بڑا معجزہ جو آخری قوم نے دیکھا ہے وہ تو ایسا تھا کہ پتھر بڑا سا تھا، کہنے لگے کہ پیاسے ہیں ہمیں پانی چاہیے، موسیٰ نے اس پتھر پہ عصا مارا اور پتھر سے چشمے جاری ہوئے، کہنے لگے ہم 12 قبیلے ہیں ہمیں 12 چشمے چاہیے، موسیٰ نے پھر عصا مارا، وہ چشمہ 12 میں تقسیم ہو گیا، 12 چشمے ایک پتھر سے جاری ہو گئے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ پتھر مل بھی گیا۔ موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ یہ پتھر سے چشموں کو جاری کرنا تھا، لیکن اے موسیٰ تمہیں عصا تو مارنا پڑا، یہ تمہارے وارث کو تو دیکھو ذرا سی مٹی نے شاپور میں ہٹائی ہے اور چشمہ جو جاری ہوا ہے، تو آج تمہارے چشمے کا پتہ نہیں مگر رضا کا چشمہ جاری ہے۔